غزوہ حدیبیہ۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا۔ اس کے ارد گرد جو گاؤں آباد ہیں وہ بھی اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ اس کا کچھ رقبہ تو حدود حرم میں ہے اور کچھ حدود حرم سے باہر ہے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک گاؤں کا نام ہے جو مکے کے قریب ہے اور اس کا زیادہ تر رقبہ حرم میں ہے اور یہ مکے سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو حدیبیہ کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کسی گاؤں کا نام تھا۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے بعض علماء نے کہ یہ حدیبیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام حدیبیہ تھا، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک درخت کا نام تھا اور اسی وجہ سے اس کا نام حدیبیہ پڑ گیا۔ مگر اکثر لوگ، جمہور جو ہے وہ اسی طرف راجع ہیں کہ یہ ایک بستی کا نام تھا جو مکے سے قریب تھی۔ اس کا اکثر حصہ حدود حرم میں تھا، تھوڑا سا حصہ حدود حرم سے باہر تھا، اور یہ حدیبیہ کا مقام تھا۔ محققین کے نزدیک یہ غزوہ 6 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں وقوع پذیر ہوا۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے کیے۔ اس کو حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کیا ہے، اس کو ضیاء النبی میں بھی روایت کیا گیا ہے، یعنی کہ بخاری اور مسلم سے یہ حدیثیں لی گئی ہیں، ان دونوں کتابوں میں، اور کتابوں میں بھی لی گئی ہیں، لیکن جب بخاری اور مسلم کا حوالہ مل گیا تو بس اس لیے وہ چند اور کتابوں کے حوالے دیے کہ ان کیس اگر بخاری اور مسلم آپ کے پاس نہ ہو تو یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی کہ وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں بیان کرتے ہیں، اور صحیح درجہ حدیث میں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث وہی ہوتی ہے جو متفق علیہ حدیث ہو، جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کریں۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے کیے، ایک عمرے کے سوا باقی 3 عمرے ماہ ذی قعدہ میں ادا فرمائے، چوتھا عمرہ حج کے ساتھ کیا جو ذی الحجہ میں فرمایا، اور اس کو ابن کثیر نے بھی جمع کیا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا۔ اب اس غزوے کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ اب جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مکے کے مشرکین جو ہیں انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی کہ مسلمانان چاہے وہ مدینے کے ہوں، چاہے وہ مکے کے ہوں، چاہے کہیں کے ہوں، ان پر ظلم و ستم نہ ڈھائیں۔ اسی وجہ سے مسلمانان مکہ کو قریباً 350-400 میل نارتھ جا کر جو یثرب کا مقام تھا، جو بعد میں حضور کی تشریف آوری کے بعد مدینہ منورہ ہو گیا، مدینہ طیبہ ہو گیا، وہاں جا کر آباد ہوئے، لیکن کفار نے وہاں بھی انہیں آرام کا سانس نہ لینے دیا اور کسی نہ کسی وجہ سے مسلسل الجھائے رکھا، تنگ کرتے رہے، اور کئی غزوات کا سلسلہ اور سرائے کا سلسلہ جاری رہا جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، سارے عرب پر تو حرم کے دروازے کھلے تھے، لیکن طیبہ سے مسلمان حرم نہیں جا سکتے تھے، نہ کوئی عمرہ نہ کوئی حج، کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ لوگ جو اپنے پاس سے ہر سال کسی نہ کسی کو حج یا عمرے کے لیے بھیجتے رہتے تھے، یعنی کہ مدینے کے لوگ، اب ان کے لیے حرم بالکل بند ہو گیا، حرم شریف کی زیارت سے بالکل محروم ہو گئے، اور جو لوگ حرم جا چکے ہیں، جو حرم جاتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ حرم کی ایک کشش ہے، حرم بلاتا ہے کہ آؤ آؤ میرے پاس۔ ایک نظر کعبے پہ پڑ جاتی ہے، لائیو ٹرانسمیشن آ رہی ہوتی ہے عمرے کی، حج کی، طواف کر رہے لوگ، ایک دل کھنچتا ہے کعبے کی طرف۔ تو اللہ عز و جل کے یہ بندے جو صحابہ ہیں، اللہ اکبر، سوچو ان کے دل کتنے مچلتے ہوں گے، اور وہ صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا تو روز کا معمول، کتنوں کا تو روز کا معمول تھا، طواف کر رہے ہیں، حرم میں نماز ہو رہی ہے، اور سبحان اللہ، وہ تو ان تمام چیزوں سے محروم ہو گئے، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 6 سال گزرنے کو ہے۔ اللہ عز و جل نے
کفار مکہ کی اسی حرکت پر قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی، سورۃ الانفال آیت نمبر 34، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ ان مشرکوں کو کیوں عذاب نہ دے، حالانکہ انہوں نے تو اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرام میں آنے سے روک دیا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ اللہ کے گھر کی عبادت اللہ کے ماننے والوں کو نہ کرنے دی جائے۔ مدینہ طیبہ میں مہاجرین و انصار کو بیت اللہ شریف کی زیارت کا بہت شوق تھا اور ہر وقت بے چین رہتے تھے، اور حضور سے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا طواف کرے، ہم چاہتے ہیں کہ عمرہ کرے۔ لیکن حضور انہیں صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یقین بھی دلاتے تھے کہ عن قریب وہ دن آنے والا ہے جب یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور تم بڑی آزادی سے حج و عمرہ کے ارکان ادا کر سکو گے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ہم سب امن و سلامتی کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کی تو خوشی کی حد نہ رہی، انہوں نے اللہ کی حمد و شکر کے نعرے بلند کیے، اور یہ بات سارے مدینے میں پھیل گئی کہ حضور نے خواب دیکھا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اور ہم عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اور نبی کا خواب تو صرف محض خواب نہیں ہوتا، وہ تو حقیقت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ تو وحی الہی ہے، اور یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے کہ عن قریب اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس شرف سے نوازیں گے کہ عمرہ ادا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اب مسلمانوں میں خوشی کی لہر کا دوڑنا اور ہر طرف تیاری ہو رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب ڈسکس ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ، اکیلے نہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ امن و عافیت کے ساتھ مکے میں داخل ہوا ہوں اور عمرہ کیا ہے، اور کچھ نے سر منڈایا ہے اور کچھ نے جو ہے وہ بال کتروائے ہیں، اور آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں اور آپ نے بیت اللہ کی کنجی لی ہے اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کیا ہے، اور آپ نے اور صحابہ نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے اور عمرہ کیا۔ یعنی بڑا ڈیٹیل میں یہ خواب علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ امام حلبی اس کو ام السیر میں بھی بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے مدینے میں تو ایک خوشی، ایک بشارت کا ماحول کہ امن و امان میں مکے میں قریش، یعنی یہ تو ایسی بات تھی نا کہ ایک انسان اپنے دشمن کے گھر جائے اور وہ کہے کہ تمہیں اپنے دشمن کے گھر امان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو اتنا جانی دشمن کے پے در پے حملے کر کے تباہ و برباد اور نیست و نابود کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور بشارت ہو رہی ہے کہ تم اس کے گھر میں جاؤ گے، اس کے گڑھ میں جاؤ گے اور اللہ کی مسجد کا طواف کرو گے، اور وہ تمہیں خود چابی لا کے دیں گے کعبے کی۔ آئے ہائے، اللہ اکبر۔ یعنی اس بڑی بات ہے۔ ان ماحول میں کبھی آپ رہے ہوں کہ جس میں تنگی ہو اور لمیٹیشنز ہوں اور پھر چیزیں کھل جائیں تو آپ اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور نے خواب یہ سنایا تو صحابہ تو بہت خوش، اور عمرے کی تیاری کا بھی حضور نے کہا تو سب جو ہے وہ سفر کی تیاریوں میں لگ گئے۔ تو آخر ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کی نیت سے مدینے سے مکہ کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ بہرحال سفر کی تیاریاں شروع ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے مکے کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے مدینے کے آس پاس جو قبائل تھے انہیں بھی دعوت دی کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ان میں مثال کے طور پہ بنو بکر ہے، مزینہ ہے، جوہینہ ہے، ان کو بھی ترغیب دی گئی۔ ان قبائل نے بہانے بازی شروع کر دی، اپنی مصروفیت، اپنے اہل و عیال، اپنے مال، اپنی حفاظت اور چلنے سے معذرت کر دی۔
وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ڈرتے تھے کہ مکے والے جو ہیں وہ تو اب آپ ان کے گڑھ میں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے، وہ تو بھون دیں گے. تو وہ تو آپس میں تمسخر کرنے لگ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی قوم کے ساتھ جا کر جنگ کریں جو پوری طرح مسلح ہو، اور وہ اور ان کے ساتھی جو ہے وہ جو ہے ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ان کے ساتھی صرف اونٹوں کا گوشت بھون کر کھانا جانتے ہیں. دیکھنا اس دفعہ کوئی بچ کر نہیں آئے گا. اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگ گئے، جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں نقل بھی کیا ہے، جو بڑی بے ادبی کی باتیں تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات کا حکم دے رہے ہیں اور آگے سے انسان اس طرح ہیلے بہانے کرے. اللہ عز و جل نے ان کے اس عذر کو جھٹلاتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی. سورہ فتح کی آیت ہے کہ یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ لوگ اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے. اس سفر میں روانگی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قول کے مطابق مدینہ طیبہ کا نائب حضرت نمیلہ ابن عبداللہ لیثی کو مقرر فرمایا. ایک قول ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنایا. ایک قول ہے کہ ابو رحم کلثوم ابن حسین کو بنایا، اور ایک قول ہے کہ ابن ام مکتوم کے ساتھ ابو رحم کو بھی قائم فرمایا، اور ان سب ہی کو آپ نے متعین فرمایا تھا. یعنی ابن ام مکتوم کو نماز پڑھانے کے لیے قائم مقام بنایا، اور ابو رحم کو مدینے کی حفاظت و پاسبانی پر متعین فرمایا کہ ایک لیڈرشپ رول ایک آدمی کو دیا اور ایک لیڈرشپ رول دوسرے آدمی کو دیا. ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کو حضور کی قیادت میں یہ حضور کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قافلہ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوا. اب اس کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 1400 اور بعض کے نزدیک 1500، بعض 1500 سے زائد بتاتے ہیں، بعض 1400 سے کم بتاتے ہیں. تو اس کی تعداد میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن جو زیادہ تر راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ 1400 سے زیادہ لوگ تھے اور 1500 سے کم لوگ تھے. اس لیے علماء نے، جو محققین نے جو موافقت پیدا کی ہے، کیونکہ جمہور 1400 اور 1500 کی طرف راجح ہیں، قلیل لوگ ایسے ہیں، تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جو 1400 سے کم کی تعداد یا 1500 سے زیادہ کی تعداد بتاتے ہیں. تو 1400 اور 1500 کی روایتیں جو زیادہ تر عام طور پر مشہور ہیں، تو اس میں موافقت یہ ہے کہ صحابہ سے جو روایتیں ملتی ہیں کہ 1400 سے زیادہ تھے لیکن 1500 سے کم تھے. تو بعض لوگوں نے اس کو راؤنڈ اپ کر دیا کہ 1400 کو 1500 بتایا کیونکہ 1400 سے تو زیادہ تھے، اور کچھ لوگوں نے اس کو فلور کر دیا کہ راؤنڈ اپ کرنے کے بجائے راؤنڈ ڈاؤن کر دیا کہ وہ 1400 سے اتنے زیادہ تو نہ تھے کہ 1500 کے قریب ہوں، تو 1400 بیان کیا تو ایک راؤنڈ فگر ہو گیا. تو وہ راؤنڈ فگر ہے 1400 1500 اپروکسیمیٹلی ان نمبرز کے درمیان وہ نمبر تھا. تو یہ چیزیں اختلافی نہیں ہوتی، یہ ان کو سمجھنا پڑتا ہے علماء کی صحبت میں جا کر متعلق سے کہ یہ اختلاف نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا حضور کی جو اونٹنی تھی قصوہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار تھے. 70 اونٹ قربانی کے ساتھ لیے، اور ان کے گلوں میں قلادیں ڈال دی گئیں تاکہ یہ پہچان ہو سکے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، اور جہاں جہاں سے جس راؤٹ سے آپ گزریں کوئی مزاحمت نہ کرے کہ یہ پتہ نہیں 1400 کے لوگ کدھر جا رہے ہیں، لڑنے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس کو ایک نشانی ڈال دی جاتی تھی اس زمانے میں ان جانوروں کے گلوں میں جو قربانی کے لیے ہوتے تھے. تو ان کو کوئی چھینتا نہیں تھا، کوئی لوٹتا نہیں تھا. ان کو پتہ تھا کہ یہ حرم میں اللہ کی امانت ہے، انہوں نے حرم میں جا کے ذبح ہونا ہے. تو یہ زمانے کا رواج تھا. تو حضور نے ان کے جو گلے تھے ان میں قلادے ڈال دیے تاکہ پہچان ہو سکے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں. امام حلبی السیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ 70 جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر کے بعد ان پر وہ علامتیں لگائیں کہ یہ
معلوم ہو علامت دیکھتے ہی کہ یہ قربانی کے جانور ہیں اور یہ حرم میں قربان ہوں گے۔ پھر کچھ جانوروں کا آپ نے اشعار کیا جبکہ وہ اونٹنیاں قبلہ رو کھڑی تھیں۔ اشعار کوہان کی دائیں جانب کیا جاتا ہے، جو ہمپ ہوتا ہے اس کو کوہان کہتے ہیں اردو میں، تو ہمپ کی دائیں جانب کی۔ اب اشعار کیا ہوتا ہے؟ اشعار جو ہے وہ قربانی کے جانور کے کوہان پر دائیں جانب بطور علامت زخم ڈالنے کو کہتے ہیں، اور وہیں خون لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس علامت کی وجہ سے لٹیرے اس جانور کو نہ چھیڑیں۔ یہ اس زمانے کا کلچر تھا، اس زمانے میں اسی طرح علامتیں لگا کر یہ جانوروں کو ڈسٹنگوش کیا جاتا تھا، ورنہ جانور لوٹ لیے جاتے تھے۔ وہ جو حرم کے جانور ہوتے تھے ان کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، یعنی کہ وہ جنہوں نے حرم میں جا کر قربان ہونا ہوتا تھا۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو کرنے کی کوئی جواز نہیں بنتا۔ اچھا، اس کے بعد حضور نے حضرت ناجیہ ابن جندب کو حکم دیا، جس پر انہوں نے ہدی کے باقی جانوروں کا اشعار کیا۔ یعنی ہدی کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور جو کعبۃ اللہ میں قربان ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے قربانی کے جانوروں کے گلے میں قلادہ ڈالا، جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا ہے، یعنی یہ ایک علامت ہوتی ہے جن کے گلے میں لٹکا دی جاتی ہے۔ وہ علامت ہوتی کیا ہے کہ ان کے گلے میں ایک ایک جوتا لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ یہ پہچان رہے کہ یہ جانور قربانی کے لیے ہیں۔ پھر سب مسلمانوں نے بھی اپنے قربانی جانوروں کا اشعار کیا اور ان کے قلادے ڈالے۔ ان ناجیہ، یہ جو ناجیہ حضرت ناجیہ جن کا میں نے ذکر کیا، حضرت ناجیہ ابن جندب، ان کا اصل نام زکوان تھا۔ حضرت نے ان کا نام تبدیل کر کے ناجیہ رکھ دیا تھا کیونکہ انہوں نے قریش سے نجات حاصل کی تھی، یعنی ناجیہ یعنی کہ نجات پانے والا۔ سبحان اللہ۔ اور قلادے کے لیے اگر جوتا میسر نہ ہو تو چمڑے کا ایک ٹکڑا اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ معلوم ہو یہ جانور ہدی کا ہے اور لٹیرے اس کو کچھ نہ کہیں۔ تو یہ قافلہ جب مدینے سے 6-7 میل دور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا، جو اس زمانے میں تو ایک گاؤں تھا، آج بھی وہاں پہ کوئی زیادہ آبادی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اتنے زیادہ لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں اور پھر یہاں سے مدینے سے عمرے کی نیت باندھتے ہیں، یا حج کے زمانے میں تو ایک جم غفیل ہوتا ہے، تو ذوالحلیفہ اس زمانے میں تو ایک گاؤں تھا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ مدینہ سے نکلتے ہیں تو میقات آپ کو فوراً پڑ جاتا ہے، حالانکہ مدینہ تو 300-400 میل ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یار یہ تو فوراً میں احرام باندھ رہا ہوں تو مکے کے قریب کسی میقات کے مقام پر باندھوں، کیونکہ حضور نے یہ میقات مقرر کیا ذوالحلیفہ نامی گاؤں کہ بالکل مدینے سے نکلتے ہی، دیکھیں نا اس میں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ مدینے سے نکلتے ہی فوراً آپ اگر جا رہے ہیں حرم کی طرف تو حالت احرام میں آ جائیں کہ اس حرمت والے شہر سے نکل کر اس حرمت والے شہر کی نیت ہے تو آؤ اس لباس میں جو اس حرمت والے شہر کا لباس ہے، تو حرمت تمہاری برقرار رہے، تم حرمین شریفین کے ہی شہری بنے رہو۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا۔ حضور نے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر مسجد کے دروازے کے پاس سے اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب اونٹنی اٹھی اور اس کا منہ قبلے کی طرف ہوا تو حضور نے احرام کی نیت باندھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضور کا یہ سفر بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ پڑھی کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ، اتنے پیارے الفاظ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ لبیک کہتے ہیں حاضر ہونے کو، تو انسان جو ہے بیسکلی زور زور سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاک پروردگار میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں اور نعمتیں اے پاک پروردگار وہ تیرے ہی لیے ہیں، اور والملک اور حکومت بھی تیری ہی ہے، اور لا شریک لک اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کی تیاری شروع کی تو روانگی سے پہلے اپنے مکان میں غسل فرمایا اور 2 کپڑے زیب تن فرمائے، اور مکان کے دروازے سے ہی اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے
امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں جانے کا شرف حاصل ہوا، اور کچھ اور خواتین بھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلیں۔ ان میں ایک تو حضرت ام عمارہ تھیں، اور ایک حضرت ام منبع تھیں، اور اسی طرح حضرت ام عامر اشہلیہ تھیں۔ چونکہ آپ کی نیت عمرہ کرنے کی تھی، اس لیے کسی مسلمان کے پاس سوائے میانوں میں رکھی ہوئی تلواروں کے کوئی اور ہتھیار تو تھا نہیں، اور ظاہر ہے تلوار ایسی چیز تھی جو اس زمانے میں گھر سے نکلتے وقت ہر شخص اپنے پاس رکھتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے تو آپ نے جنگ کے لیے ساز و سامان ساتھ کیوں نہیں لیا؟ آپ نے فرمایا، چونکہ میں عمرے کی نیت سے جا رہا ہوں، اس لیے نہیں چاہتا کہ اپنے ساتھ ہتھیار لے کر چلوں۔ اس سفر میں مسلمانوں کے ساتھ 200 گھوڑے تھے۔ سفر کے دوران ایک جگہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، جبکہ آپ کے سامنے ایک پانی کا برتن تھا اور آپ اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس کے علاوہ ہم میں سے کسی کے پاس پانی پینے کو نہیں ہے اور نہ ہی وضو کرنے کے لیے ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں جو ایک چھوٹی سی ڈونگی میں تھا اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ اکبر! اسی وقت آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے اس طرح پانی فوارے کی طرح چھوٹنے لگا جیسے پانی کے چشمے اور سوت پھوٹ آئے ہوں۔ ایک روایت میں صرف یہ لفظ ہیں کہ آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ میں نے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ابلتے دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب اس ضمن میں علماء نے ایک باب بھی قائم کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ تو روایت کے جو الفاظ ہیں ان کی وجہ سے ہی بعض علماء نے یہ دلیل لی ہے کہ پانی خود آپ کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا تھا۔ علامہ ابو نعیم نے کتاب حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ اس واقعے سے زیادہ حیرت ناک ہے جس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، کیونکہ اگر پتھر سے پانی نکلا تو یہ ایک معروف اور معلوم بات ہے کیونکہ چشمے پہاڑوں سے ہی نکلتے ہیں، لیکن گوشت اور خون کے جسم سے پانی کا پھوٹ نکلنا یہ واقعی زیادہ حیرتناک اور نرالی بات ہے۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ پانی کا چشمہ صرف اسی وقت پھوٹا جب حضور نے اپنی انگلیاں اس برتن کے اندر پانی میں ڈال دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اللہ جل شانہ کے ساتھ ادب کے تحت ایسا کیا، کیونکہ اگر پانی میں انگلیاں ڈالے بغیر چشمہ پھوٹتا تو یہ بات ایک طرح سے تخلیق کے درجے میں ہوتی، جبکہ کسی چیز کو بغیر جڑ یا بنیاد کے عدم سے وجود میں لانا تو صرف اللہ عز و جل کی شان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پانی کا یہ چشمہ پھوٹا ہم سب نے فوراً پانی پیا اور وضو کیا۔ پانی اس قدر نکل رہا تھا کہ اگر ہم تعداد میں 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد صرف 1500 تھی۔ اللہ اکبر، اللہ